بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ بالکل بھی عربی کے اندر جو عبارات ہیں ان کو حل کرنا نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں کہ صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے، علامات ان کو کیسے استعمال کر کے ماضی مضارع امر نہیں یہ بنایا جاتا ہے، تو آج سے جو ہمارا یہ سبق ہے یہاں سے آپ کی ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے محنت کرنی ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ اس سبق کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ اچھی طرح بنانا، اس کو اس کا معنی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اچھی طرح سمجھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں انشاءاللہ اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ شاید کسی نے جو 100 میں سے شاید 5% لوگ ہیں جنہوں نے اگر عربی پڑھی ہوئی ہے یا مدرسے کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ نیا نہ ہو، لیکن جو بالکل بگنر ہیں، بالکل ان کو عربی کے بارے میں، صیغوں کے بارے میں بالکل کچھ بھی کسی قسم کی معلومات نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت زبردست آج کا یہ لیسن ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پہلے اس باغ جو 3 ہیں وہ نہیں پڑھے، ان کو بھی آپ اچھی طرح ایک دفعہ دہرا لیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ افعال ان کے صیغے، ہم نے پڑھا تھا عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، تو آج یہ ہم جو 14 صیغے ہم نے پڑھے تھے ان 14 صیغوں کو بنانا سیکھیں گے۔ یہ 14 صیغے کیسے بنتے ہیں؟ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح جو پیچھے اسباق ہیں ان کو اگر آپ ایک دفعہ دہرا لیں گے تو آپ کو پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ آ جائے گا کہ یہ صیغے کسے کہا جاتا ہے، فعل ماضی کی کیا تعریف ہے، اسی طرح مذکر غائب، مؤنث غائب، یہ ساری چیزیں، متکلم، یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 1، فعل ماضی کی گردان۔ یہاں سے فصل نمبر 1 کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ فعل ماضی کی گردان، فصل نمبر 1 میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے خانے میں لکھا ہوا ہے صیغے، دوسرے نمبر پر لکھا ہے بحث اثبات فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہے فعل ماضی مجہول، پہلے معروف ہے مجہول ہے، معروف مجہول کی تعریف بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے۔ آگے ہے بحث نفی فعل ماضی معروف، بحث نفی فعل ماضی مجہول۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یعنی معروف مجہول ماضی کا اور نفی معروف اور مجہول جو ہے ماضی، یہ 4 چیزیں، ان کے صیغے بنانا اور ان کا ترجمہ، یہ آج کے ہم سبق کے اندر ہم سیکھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا حروف اصلی اور حروف زائد۔ پچھلے سبق کے اندر جو حرف اصلی تھے وہ فاعل لام، جس کے برابر ان کو حرف اصلی کہا جاتا ہے، جو ان سے زائد ان کو حروف زائد کہا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی کے اندر آپ نے جو بھی گردان بنانی ہے، جیسے آپ نے سامیہ بنانا ہے، اسی طرح آپ نے ضاربہ بنانا ہے، اسی طرح آپ نے کوئی بھی لفظ آپ اس کی گردان بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے فعلہ کے وزن پر اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فعلہ ہے تو یہ واحد مذکر غائب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 6 صیغے جو ہیں وہ مذکر غائب اور مؤنث غائب کے ہیں، 6 صیغے مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے، یعنی 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں۔ تو آج ہم صیغے بنانا سیکھیں گے کہ ہم نے صیغے کیسے بنانا ہے۔ یہاں پہ فعلہ آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، یہ جو فعلہ ہے نا اس کو آپ نے بس اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ یہ فعلہ ہے۔ تو اس کو جیسے ہم نے دوسرا صیغہ بنانا ہے، اس کے آگے ہم نے کچھ تھوڑی سی اس کے آخری حرف پہ چینجنگ کرنی ہے، لام پہ، اور اس کے سامنے ہم نے کوئی نہ کوئی اس کی جو صیغے کی علامت ہوگی وہ ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے۔ اب واحد مذکر غائب کیا ہے؟ فعلہ، کیا اس ایک مرد نے۔ اس کی مجہول کیا ہوگی؟ فعلہ، کیا گیا وہ ایک مرد۔ ماضی فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، نفی بحث جو ہے نفی کی فعل ماضی معروف ما فعلہ۔ یہ دیکھیں جو شروع میں فعلہ ہے اس کے شروع میں اگر آپ ما لگا دیں گے تو یہ نفی جو ہے ماضی منفی بن جائے گی، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ماضی منفی کسے کہا جاتا ہے، ماضی مثبت کسے کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مجہول، تو جیسے یہ فعلہ ہے اس کے یہ ماضی مجہول ہے، اس کے شروع میں آپ ما لگا دیں گے تو یہ نفی جو ہے فعل ماضی مجہول بن جائے گی، یعنی بالکل سیم ہے، صرف آخر میں صرف
यानी बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने शुरू के अंदर माँ लगा देना है, बाकी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। तस्निया मुज़क्कर गया फ़ाला। अब यहाँ पे आप देखें क्या तब्दीली हुई है, ऊपर फ़ाला था, यहाँ पे फ़ाला आ गया। सब कुछ ये सिर्फ आखिर में अलिफ लगा दिया तो ये तस्निया मुज़क्कर का सीगा बन गया। माना क्या हुआ, किया इन दो मर्दों ने, फ़ुइला किए गए वो दो मर्द, मा फ़ाला नहीं किया उन दो मर्दों ने, मा फ़ुइला। ये शुरू के अंदर आपने माजी मारूफ और मजहूल के मा लगा देना है, तो ये माजी जो है मनफी बन जाएगा, मारूफ और मजहूल। इसी तरह आगे है जमा मुज़क्कर गैब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ाला, यहाँ पे अब चेंजिंग क्या हुई है कि लाम के ऊपर पेश लगाया है और आखिर में वाव अलिफ लगा दिया, तो ये जमा मुज़क्कर गैब बन गया। फ़ालू किया उन सब मर्दों ने, फ़ुइलू किए गए वो सब मर्द, मा फ़ालू मा फ़ुइलू, ये सेम वही है। आगे है वाहिद मुअन्नस गैब, आगे है वाहिद मुअन्नस गैब। फ़ालत, तो यहाँ पे बिल्कुल फ़ाल आई है, आखिर में ता जो है वो साकन लगा दी, तो वाहिद मुअन्नस गैब की अलामत क्या बन गई, ये ता बन गई। सिर्फ ता अपने ज़हन में रखनी है, ये वाव अलिफ है और ये ता साकन है। आगे है तस्निया मुअन्नस गैब। फ़ालता, फ़ाला शुरू में सेम है, ता अलिफ लगा दिया तो ये तस्निया मुअन्नस गैब की अलामत बन गई। आगे है जमा, जमा मुअन्नस गैब। फ़ालना, तो यहाँ पे नून जो है वो मफ्तू है और लाम को हमने, फ़ाला के लाम को हमने साकन कर दिया, तो ये जमा मुअन्नस गैब का सीगा बन गया। किया उन सब औरतों ने, ठीक है। यहाँ पे वाहिद मुअन्नस का तर्जुमा क्या होगा, जमा मुज़क्कर का फ़ालू किया उन सब मर्दों ने, वाहिद मुअन्नस गैब का फ़ालत किया उसे एक औरत ने, फ़ालता किया उन दो औरतों ने, फ़ालना किया उन सब औरतों ने। आगे जो है वो हाज़िर के सीगे शुरू हो रहे हैं, 3 मुज़क्कर हाज़िर के होंगे, 3 मुअन्नस हाज़िर के होंगे। तो सबसे पहले वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़ालता, यहाँ पे लाम को साकन कर दिया और ता मफ्तू लगा दी, तो ये क्या बन गया, इसका माना किया तो एक मर्द ने। फ़अलतुमा, यहाँ पे लाम साकन है, ता और मीम अलिफ मा, तुमा, यहाँ पे तुमा जो है ये तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की अलामत है, ये जो तुमा है। उसके बाद है जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़अलतुम, तो यहाँ पे भी लफ्ज़ तुम जो है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, लाम को हमने साकन कर दिया है। वाहिद मुअन्नस हाज़िर फ़अलती, किया तो एक औरत ने, यहाँ पे लाम जो है वो हमने साकन कर दिया और ता मकसूर जो है, यानी मकसूर हमने पीछे पढ़ा था, कसरा पीछे पढ़ा है कि मकसूर किसे कहा जाता है, जिस हरफ के नीचे ज़ेर हो उसको मकसूर कहा जाता है और कसरा जो है वो ज़ेर को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। किया तो एक औरत ने, तो यहाँ पे इसकी अलामत क्या है, वाहिद मुअन्नस हाज़िर की ता मकसूर और इससे पहले लाम को साकन करना। तस्निया मुअन्नस हाज़िर फ़ालतुमा, जो तुमा हमने ऊपर देखेंगे, जो फ़ालतुमा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की थी, इसी तरह ही ये फ़ालतुमा तस्निया मुअन्नस हाज़िर की सेम है, ठीक है। आगे है जमा मुअन्नस फ़ालतुन्ना, तो यहाँ पे इसकी अलामत क्या है, लाम साकन ता नून इसके आखिर में हमने लगाया तो जमा मुअन्नस हाज़िर बन गया। आगे है वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस व मुतकल्लम, हमने पढ़ा था कि ना मुज़क्कर के 2 सीगे हैं, पीछे हमने पढ़ा था। तो एक जो है वो वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, तो इसका जो अलामत है इसकी क्या है, फ़ालतू, तो ता जो है मजमूम, यानी जिसके ऊपर पेश हो उसको मजमूम कहते हैं। फ़ालतू ये इसकी ता मजमूम अलामत है। आपने थोड़ा सा ये फ़र्क जो है ना ज़हन में रखना है, फ़ालतू में ता मजमूम मुतकल्लम की अलामत है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है जो थोड़ी सी सेम है, उनको आपने ज़हन नशीन कर लेना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये अगर आप फ़र्क जो है ज़हन के अंदर रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी। अब यहाँ पे ये भी ता है, ठीक है, ये पे देखें वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस व मुतकल्लम, ये भी ता है वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस हाज़िर में। उसके बाद वाहिद मुज़क्कर हाज़िर में भी ता है, मुअन्नस गैब में भी आपको ता नज़र आ रही है। अब इन जितनी भी ता है इनके अंदर फ़र्क है, समझते जाए। जो वाहिद मुअन्नस गैब की ता है, एक और करें, ये ता साकन है, ठीक है। इसी तरह वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की जो ता है ये मफ्तू है, यानी इसके ऊपर ज़बर है। और इसी तरह जो वाहिद मुअन्नस हाज़िर की ता है वो मकसूर है, पहली साकन है, दूसरी मफ्तू है, तीसरी जो है वो मकसूर है, और जो चौथी ता है, ये 4 ताएँ आपने याद रखनी है। अगर आप इनका तर्जमा समझ लेते हैं, यकीन करें आपका ऐसा एक कुलिया है कि आप कहीं पे भी तर्जमा करना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाहिद मुअन्नस है या वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है या मुअन्नस हाज़िर है या वाहिद मुतकल्लम है। यानी जो ताएँ अगर आप इनके एराब को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे जो आखिरी जो ता है ये मजमूम है, पहली याद रखें कि साकन है, दूसरी जो है वो मफ्तू है, तीसरी मकसूर है और चौथी जो है वो मजमूम यानी उसके ऊपर पेश है।
تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے. تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یہ تثنیہ اور جمع مذکر دونوں کے لیے آتا ہے. فعلنا، ٹھیک ہے، نون الف نا لام ساکن یہ اس کی علامت ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے. یہاں پہ آپ نے ماضی معروف، ماضی مجہول اور اس طرح نفی فعل ماضی معروف اور نفی فعل ماضی مجہول، یہ چار جو قواعد ہیں، یہ گردانے ہیں، یہ سیغے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں. تو اب آپ نے اس کو نیچے سے تھوڑا سا غور کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہمیں سمجھایا گیا ہے. فائدہ کہتا ہے کہ ماضی کے سیغے واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، فعلا، اب اس کے شروع میں الف بڑھا تو کیا بن گیا؟ فعلا. اور واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلو، ٹھیک ہے. اور تا ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب، جیسے فعلت. اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب، جیسے فعلتا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو، جیسے اجتنبا سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا. یہ سارے سیغے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ سارے بنا کے بتا دوں گا. جس چیز کی گردان آپ بنوانا چاہتے ہو تو کمنٹس کے اندر مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ گردان جو ہے وہ بنا کے بتا دوں. آگے کہتا ہے اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلنا. اور تا مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر، جیسے فعلتا. تما سے تثنیہ مذکر حاضر، جیسے فعلتما. اور تم سے جمع مذکر حاضر، جیسے فعلتم. اور تا مکسور سے واحد مؤنث حاضر، جیسے فعلتی. اور تما سے تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتما. اور تمنا سے جمع مؤنث حاضر، فعلتنا. اور تا مضموم سے واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعلتو. اور نا سے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، فعلنا بن گئے. یہ سارے سیغے ان کی علامتیں اس نے اس میں بتا دی، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح غور کے ساتھ یاد کرنا ہے. فعلا اس میں کون سی علامت؟ الف ہے، ٹھیک ہے. فعلو اس میں کون سی علامت ہے؟ لام کے اوپر پیش ہے، واو الف ہے. یہ ساری جتنے بھی سیغے ہم نے اوپر پڑھے ہیں ان کی علامتیں اس نے یہاں پہ بتا دی ہیں. آگے ہم نے وہ کہتا ہے کہ یہی عمل جو ہے وہ ہر ماضی میں کرو، جیسے اجتنبا، یہاں سے اجتنبنا اس نے اوپر تک بتا دیا تھا، یہاں پہ ہم نے اجتنبتا، ٹھیک ہے. آگے ہے اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا بنیں گے. آگے ہم نے اوپر ماضی مجہول پڑھا ہے، تو کہتا ہے کہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. کہتے ہیں کہ ماضی معروف کے سیغے واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. اب آپ دیکھیں کہ زارابا، یہ مثال اس نے دی ہوئی، اس پہ تھوڑا سا غور کریں. زارابا اس کے جو آخری حرف ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس کو آپ نے مفتوح رہنے دینا، یعنی اس کی زبر کو آپ نے نہیں چھیڑنا، با کی زبر کو. اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو. اب آخر سے پاس والا حرف کون سا؟ را ہے، تو اس کو ہم نے زیر دے دینی ہے. کیا بن جائے گا؟ زاریبا. ٹھیک ہے، یہاں تک کیا بن گیا؟ یہ زاریبا. آخری حرف کو چھیڑا نہیں، اس سے پہلے حرف کو جو درمیان والا را ہے اس کو ہم نے زیر دے دی. کیا بن گیا؟ زاریبا. اب آگے کیا ہے؟ کہتا ہے باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش دے دو. اب یہاں پہ زوال باقی رہتا ہے، جو دو ہوتے تو دو کو، یا ایک ہے تو ایک کو ہم نے پیش دے دینا ہے. تو یہاں پہ زواد کے زبر کو ہم نے پیش کے ساتھ بڑھا تو کیا بن گیا؟ زوریبا، جیسے زارابا سے زوریبا. پھر ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو کیا کر دو؟ پیش دے دو. کہتا ہے کہ ماضی مجہول کا سیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، جیسے زارابا سے زوریبا، سومیا، اکرما سے اکریما، اجتنبا سے اجتنبا. ٹھیک ہے. پھر باقی سیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا لو جو ماضی معروف میں بیان ہوا ہے. جو آپ نے اوپر ماضی معروف بنانے کا قاعدہ پڑھا ہے وہی سیم ہوگا، بس یہ آپ نے جو چینجنگ یہاں پہ بتائی گئی ہے یہی کرنی ہے. فائدہ کہتا ہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. اوپر ہم نے یہ گردان پڑھی ہے نا ماضی منفی کی، ٹھیک ہے. یہ بیس بات فعل ماضی مجہول ہے، آگے نفی منفی یعنی نفی فعل ماضی معروف. تو یہ کیسے بنتی ہے؟ صرف آپ نے ماضی کے شروع میں، اگر آپ معروف کے شروع میں لگائیں گے تو وہ معروف بن جائے گی، اور اگر مجہول کے شروع میں لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ ماضی مجہول بن جائے گی. اگر نظم ہے، نظم کے اندر اس نے آپ کو بتایا ہے کہ قاعدہ اس کو آپ نے نظم کے اندر سمجھنا. کہتا ہے کہ غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا ماضی مجہول کا تم قاعدہ. حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، آخری جو حرف اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو.
پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، کہتا ہے کہ اگر پہلا آخر سے جو یعنی جو درمیان والا حرف ہے اگر وہ مکسور نہ ہو، پھر دے دو اس کو واجب جان کر، کہتا ہے کہ پھر اس کو واجب جان کر یعنی ہر حال میں اس کو آپ نے زیر دے دینی ہے۔ کہتا ہے باقی جس حرف پر معروف کے فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے، اس نے کہا تھا کہ نا باقی جو حرف بچتے ہیں وہ ایک ہے یا دو، اس کو اپنے ضمہ دے دینا ہے۔ ماضی منفی بنانا ہو اگر ماں لگا دو اس کے اول بے خطر، کہتا ہے کہ کوئی بغیر خطرے کے آپ اس کے شروع میں جب ماں لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ماضی منفی۔ یہ نظم آپ نے پڑھ لی ہے، آگے سوالات ہیں۔ افعال ذیل کی کہتا ہے کہ 4 گردانیں مندرجہ نقشہ بالا معنی بیان کرو، یعنی معنی کے ساتھ جو اوپر آپ نے گردانیں یہ پڑھی ہے نا، یہ پہلے ماضی معروف ہے، پھر ماضی مجہول ہے، پھر نفی ماضی معروف ہے، پھر نفی ماضی مجہول ہے، اس طرح کہتا ہے کہ آپ نے گردانے کرنے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نیچے معنی ان کے لکھے ہوئے ہیں، کتبہ کتبہ کتبو کتبت، یہی آپ نے علامتیں جو آپ نے اوپر پڑھی ہے نا، یہی علامتیں آپ نے سب کے آگے لگانی ہے، واحد کی، تثنیہ کی، جمع کی، مذکر کی، مؤنث کی، ساری علامتیں ہیں۔ کتبہ کتبہ کتبو، کتبت کتبتا کتبنا، اسی طرح کتبتا کتبتما کتبتم، کتبتی کتبتما کتبتنا، منع منعا منعو، منعت منعتا منعنا، منعتا منعتما منعتم، منعتی منعتما منعتن، منعت منعنا، اجتنبا اجتنبا اجتنبو، اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا، اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم، اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتن، اجتنبت اجتنبنا، علم علما علمو علمت علمتا علمنا، علمتا علمتما علمتم، علمتی علمتما علمتن، علمت علمنا۔ ترکتا یہ تازہ کا نہیں ہے، ترکا ہے، اس نے چھوڑا۔ ترک ترکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکتا ترکتما ترکتم، ترکتی ترکتما ترکتن، ترکتو ترکنا۔ یہ ساری 5 کی 5 گردانیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ آگے کہتا ہے الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو، تو یہاں سے آپ نے یہ علامتیں دیکھنی ہے، واو الف ہے، تا میم ہے، اور اس طرح تا اور نون مشدد ہے، یہ ساری علامتیں دیکھ کے آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر یہ ساری چیزوں کے ترجمے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں واحد کے، تو آپ نے سیغے کے اعتبار سے ان کے ترجمے کرنے ہیں۔ نیچے فقرات ذیل کا عربی میں ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں روکا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ما منعتو، ان 2 مردوں نے روکا، ٹھیک ہے۔ منع منع ان 2 مردوں نے روکا، یہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے۔ ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، اجتنبتن ہم نے نہیں چھوڑا، ما ترکنا ان 2 عورتوں نے جانا، علما علما علمو علمت علمتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ان 2 عورتوں نے جانا، علمتا، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے سیغے ہیں، تو ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اگر فصل نمبر 2 ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے، آپ نے ان علامات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جب آپ علامات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی بھی کسی قسم کے لفظ کی آپ نے اگر گردان بنانی ہوگی تو وہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی، بس سیم آپ نے جو علامات ہیں ان کو ان کے ساتھ لگاتے جانا ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہوگا یہ سیغے بنانا، گردانے بنانا اور ان کا ترجمہ کرنا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔